ऐसा क्यों है कि जो बच्चा क्लास में फ़र्स्ट आता है और जिससे हमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, वो ज़िंदगी में लास्ट आ जाता है? या फिर जो बच्चे बड़े-बड़े स्कूल्स में जा रहे हैं, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो बाकी सबसे आगे निकल जाएँगे, वो भी रेस में पीछे रह जाते हैं? क्या हम वाक़ई में उन्हें वो सब कुछ दे रहे हैं, जितना हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ये सिर्फ़ हमारा इल्हाम है कि हमने उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है? क्या सिर्फ बड़े स्कूलों में भेजना ही हमारा काम है? आखिर कोई तो ऐसी वजह होगी कि क्यों वो आगे नहीं जा पाते? क्यों ऐसा है कि बड़े-बड़े स्कूल्स में जाने वाले बच्चे, सो कॉल्ड बड़े एजुकेटेड टीचर्स से पढ़ने वाले बच्चे मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं? क्यों ऐसा है कि दुनिया में हम सबसे पीछे हैं एजुकेशन में? बच्चों को आखिरकार प्राइवेट स्कूल्स में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और क्या प्राइवेट स्कूल्स में जाकर वो वाक़ई वो सब सीख रहे हैं जो हम उन्हें सिखा रहे हैं? क्या सिर्फ वो मार्क्स ले रहे हैं, या वो एक्चुअली में इम्प्रूव भी कर रहे हैं? क्या जो मार्केट है वो उनको कबूल करने को तैयार है? क्या मार्केट को वो चाहिए हैं? क्या उनमें वो स्किल्स, वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो मार्केट की डिमांड है या उन्हें रिक्वायर्ड हैं? या वो सिर्फ बेसलेस किस्म के आउटडेटेड करिकुलम को पढ़े जा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ पेरेंट्स से नहीं है, ये सवाल टीचर्स से भी है, ये सवाल स्कूल से भी है, ये सवाल गवर्नमेंट से भी है कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ करने के बावजूद भी सबसे पीछे है। सिर्फ पैसा फेंकने से एजुकेशन के ऊपर रिजल्ट्स नहीं आते। हम हर साल सुनते हैं कि एजुकेशन के ऊपर बहुत पैसा फेंका जा रहा है और बहुत सारा जो है वो बजट इंक्रीज़ कर दिया है, लेकिन एंड पर अगर टीचर्स ही स्कूल में ना आए या वो स्कूल्स में पैसा पहुँचे ही ना, तो उसका क्या फ़ायदा है? 2020 की रिपोर्ट है कि 2 करोड़ 28 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, जिनको हम स्कूल नहीं भेज पा रहे। हमने प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा किया हुआ है, हम इतना रिलाय करते हैं इन पे कि हमने बस अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया और हमारा बच्चा जो है वो सुपरस्टार बन के बाहर निकलेगा। जबकि हकीकत ये है कि ये सिर्फ मनी मेकिंग मशीन्स हैं। आपने यूनिफॉर्म ख़रीदना है, इनके बताए हुए स्टोर से ख़रीदना है, किताबें लेनी है, इनकी अपनी शॉप से लेनी है या इनके बताए हुए स्टोर से लेनी है। इनकी कैंटीन्स पे 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की मिलेगी। कोई इन्होंने इवेंट करवाना है, किसी ट्रिप पर लेकर जाना है, तो इतने ज़्यादा पैसे मांगते हैं। एक प्रॉपर फैक्ट्री की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं। डॉन न्यूज़ ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने ये रिवील किया था कि कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों के भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी रट्टा कल्चर को लेके चल रहे हैं और उनका करिकुलम भी उसी तरह से आउटडेटेड है। बच्चियों को हम स्कूल नहीं भेजते, बच्चियों को पढ़ाना हम पसंद नहीं करते। हमें लगता है ये तो हम पैसे ज़ाया कर रहे हैं, हम लड़कों को पढ़ा लें क्योंकि लड़के कल को कमाएंगे और हमें वापस देंगे। या इवन गवर्नमेंट्स भी कि जी बॉयज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि बाद में इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, जबकि आज की हकीकत ये है कि लड़कियाँ उतना ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अगर ज़्यादा ना भी बोलें तो उतना ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं जितना लड़के कर रहे हैं। और अगर आप सच्ची में देखें तो लड़कियां अपने माँ बाप का भी ज़्यादा ख्याल करती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, कि बाद में वो कुछ ना कुछ अगर वो अपना कमा रही हैं तो वो चुप करके कुछ ना कुछ माँ बाप को देती रहती। लड़के तो शादियों के बाद वैसे ही माँ बाप को कम पूछते हैं। अगर आप बड़े शहरों में देख लें, हर जगह पर यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां जो हैं सबके मार्क्स लड़कों से ज़्यादा आते हैं, स्कूल्स में भी उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली देखें तब भी लड़कियां ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं। और इन सारी बातों के बावजूद भी आज भी पाकिस्तान में 49% लड़कियां जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, स्पेशली KPK और बलूचिस्तान में। और ये एक शायद ऐसा चेहरा है पाकिस्तान का जिसे जब वेस्ट दिखाता है तो हम कहते हैं कि ये तो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं। आजकल के पेरेंट्स को इस तरह से लगता है कि उनका बच्चा जिसने डिग्री ले ली है वो तो फौरी उसे जॉब मिल जाएगी और वो पैसा कमाना शुरू कर देगा। जबकि ये जो मनी मेकिंग फैक्ट्रीज़ हैं जिन्हें हम यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, जो कि हर चौक पर करियाना स्टोर की तरह से खुली हुई हैं, ये सिर्फ डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ये मार्केट के लोग प्रोड्यूस नहीं कर रही। मार्केट को इस तरह के लोग चाहिए ही नहीं हैं जिनके पास स्किल्स ही ना हो। आप ये देखें कि 2023 की एक रिपोर्ट है जो कि ये कहती है कि 40% ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि जो वो पढ़ कर आए हैं और जो मार्केट की डिमांड है उसके दरमियान डिस्कनेक्ट है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की 2022 की रिपोर्ट ये कहती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग से सीखे हुए लोगों को जॉब्स मिलने के चांसेस डिग्री होल्डर्स से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि डिग्री होल्डर्स को कुछ आता ही नहीं है।
لوگ آ کر کہتے ہیں جی ہمیں 2 لاکھ دے دیں 3 لاکھ دے دیں، کچھ بھی نہیں آتا۔ کمپنیز کیا کریں؟ ہم اپنی کمپنی میں 3 6 مہینے لوگوں کو پہلے ٹرین کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے کسی کام آتے ہیں۔ تو اس لیے ڈگری ہولڈ کرنا ضروری نہیں ہے، اسکل ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی وہ اسکل جو کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ آج تک ہم لوگ کولونیل ہینگ اوور سے باہر نہیں نکلے۔ گورا چلا گیا لیکن اپنی انگریزی چھوڑ گیا۔ ابھی بھی ہم نے انگلش کو اتنا زیادہ سپیریئر بنایا ہوا ہے کہ یہ ایک سوشل سٹیٹس ہے انگلش بولنا، انگلش بولنے والا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، حالانکہ بے شک کچھ آتا جاتا نہ ہو۔ اکثر گورے ہیں جنہوں نے ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا لیکن وہ انگریزی میں آ کے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت پڑھا لکھا ہے، اور وہی مائنڈ سیٹ ہم ابھی بھی لے کر چل رہے ہیں۔ جن بچوں کو زبردستی انگلش میڈیم سسٹم میں پھینک دیا جاتا ہے، نہ وہ انگریزی سیکھ پاتے ہیں اور نہ وہ سبجیکٹ سیکھ پاتے ہیں جو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں انگریزی میں۔ یونیسکو کی 2020 کی رپورٹ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی نیٹو لینگویج میں زیادہ اچھے سے سیکھ پاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا چکر ہی نہیں ہے۔ آپ فن لینڈ کو لے لیں، جاپان، ساؤتھ کوریا، یہ سب ملک جو ہیں یہ اپنی نیٹو لینگویجز میں جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور وہ پوری دنیا کے انگلش میڈیم سسٹم سے بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ ہم نے نا ہوم ورک کو بچوں کی پرفارمنس کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو اسکول زیادہ ہوم ورک دے رہا ہے یا جتنا زیادہ بچے ہوم ورک کر رہے ہیں اتنا زیادہ بچے بھی آگے جا رہے ہیں اور اتنا ہی زیادہ اسکول بھی اچھا ہے، جبکہ ہم نے بچوں کو اتنا زیادہ اوور برڈنڈ کر دیا ہوا ہے کہ بچے انڈر سٹریس رہتے ہیں اور ان کی مینٹل ہیلتھ اتنی خراب ہو رہی ہے، وہ ایکچولی میں سیکھنے کے بجائے اسی دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ ہم نے ہوم ورک کر کے دینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، تو وہ جو چیزیں انہیں سیکھنی چاہیے وہ کر ہی نہیں پا رہے، وہ تو ایک مزدور کی طرح سے بس کام کیے جا رہے ہیں۔ فن لینڈ جس کا ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، وہ بچوں کو کوئی ہوم ورک نہیں دیتے، پھر بھی وہ سب سے زیادہ سمارٹ بچے پروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ ڈان کی 2022 کی سٹڈی ہے جو کہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 65% بچے جو ہیں وہ سٹریس کے اندر ہیں۔ یہ چیز دراصل ہمارے ٹیچرز کی انکمپٹنس، ان کی سستی اور لاپرواہی دکھاتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہوم ورک دے دیتے ہیں اور اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ چلو جی بس بچوں اتنا ہو گیا، باقی ساری چیزیں گھر سے پڑھ کے لاؤ یا گھر پہ کام کرو۔ وہ کیوں گھر پہ کام کریں؟ ماں باپ بچوں کو اسکول اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ وہاں پر پڑھیں اور آپ انہیں پڑھائیں، اس لیے نہیں بھیج رہے کہ آپ بیٹھ کے فون یوز کرتے رہیں اور بچوں کو کتاب پڑھنے پہ لگا دیں یا بچوں کو جو ہے وہ ہوم ورک دے کر بھیج دیں کہ جاؤ گھر پہ کرو۔ ان کا جتنا بھی کام ہے وہ اسکول کے اندر ہی ختم ہونا چاہیے، سارا کام اٹھا کے گھر کے لیے نہیں دے دینا چاہیے۔ اونچی اونچی بلڈنگز یا شائنی کلاس رومز کا مطلب ایجوکیشن نہیں ہوتا ہے۔ ایجوکیشن ٹیچرز کی کیپیبلٹی سے، کریکولم سے آتی ہے، ان کے پیشن سے آتی ہے۔ ہم نے بہت دفعہ اس طرح کے سکولز کے بارے میں سنا ہے جہاں پہ صرف دیواریں بنی ہوتی ہیں اور اندر نہ ٹیچر آتے ہیں نہ بچے آتے ہیں، لیکن ہمیں ان سکولز کو بھی دیکھنا چاہیے جو کہ گاؤں میں ہیں، جہاں پر ایک ایسا استاد ہے یا چند ایسے استاد ہیں جو کہ جی توڑ محنت کر کے اس اسکول کے بچوں کو اتنا زیادہ سکھا دیتے ہیں کہ وہ آگے زندگی میں بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز کے بچوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اب جیسے سندھ میں ایک سکول ہے جہاں پر جو ایک ابینڈنڈ بلڈنگ تھی جس کو کچھ ٹیچرز نے مل کر اتنا اچھا سکول بنا دیا کہ وہ سندھ کے ٹاپ پرفارمنگ سکولز کے اندر آتا ہے۔ تو اس لیے پیشن میٹر کرتا ہے، کیپیبلٹی میٹر کرتی ہے، نیت میٹر کرتی ہے، ایجوکیٹ کرنے والے لوگ میٹر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں رٹا سسٹم اتنا زیادہ ہے کہ آپ کسی بھی بچے کو اٹھا لیں، وہ آپ کو میتھ کے پورے فارمولاز، پورے تھیورمز سنا دے گا، انگلش کے پورے ایسے سنا دے گا، لیکن اسے ایک ورڈ بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ ان سے آپ پوری کتاب جو ہے رٹی ہوتی ہے انہوں نے، یہ پوری کتاب ریسائٹ کر سکتے ہیں لیکن اندر ایک بھی لفظ انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ 2019 کی رپورٹ ہے کہ پنجاب کے اندر 67% بچے جو ہیں وہ کنسیپچول میتھس کے کوسچن سالو نہیں کر سکتے، نہ ہی سائنس کے، کیونکہ انہوں نے رٹے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے کریں گے سالو؟ اس میں قصور صرف بچوں کا نہیں ہے، اس میں قصور کریکولم کا بھی ہے، ٹیچرز کا بھی ہے اور ایجوکیشن بورڈز کا بھی ہے۔ اب 2021 میں انہوں نے پنجاب ایجوکیشن بورڈ نے 30 سال پرانا کوسچن پیپر ایگزیکٹ چھاپا ہوا بچوں کو دے دیا۔ وہی کوسچنز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ 30 سال سے یہ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، پورے کوسچن پیپر اٹھاتے ہیں، وہی کوسچنز اٹھا کے بچوں کو دے دیتے ہیں، بچے بھی ویسے ہی ہیں، ایگزیکٹ وہی چیز رٹا لگاتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں، نمبر آ جاتے ہیں، گھر والے بھی خوش، ٹیچرز بھی خوش، ایجوکیشن بورڈ بھی خوش، اور ہمارے نمبرز بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں ڈیٹا میں کہ دیکھیں جی پاکستانی بچے کتنے مارکس لے رہے ہیں۔
جبکہ حقیقت میں انہیں کچھ بھی نہیں آتا. ان کی ریزننگ، ان کی کریٹیکل تھنکنگ ہے ہی نہیں. وہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، لاجک ہوتا ہی نہیں ہے، لاجیکل آنسرز ہی نہیں ہوتے، کیونکہ لاجک سے انہوں نے پوری زندگی کام ہی نہیں لیا، صرف رٹے سے لیا. جیسے وہ مووی ہے 3 ایڈیٹس، جس میں ٹیچر کہتا ہے کہ جو ڈیفینیشن بک میں لکھی ہے آپ یہی لکھیں گے تو مارکس آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. یعنی اگر وہ اپنے سادہ الفاظ میں کوئی بھی بات سمجھاتا ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آئی اور وہ بات صحیح ہے، تو ہمارے ہاں مارکس نہیں دیے جاتے. مارکس صرف ورڈ ٹو ورڈ وہی بات کرنے پر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ اسے سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی. صرف اچھے مارکس لینا اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے. پاکستان کے جو سب سے بڑے انٹرپرینیورز بھی ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے کہ وہ کلاس میں فرسٹ آتے تھے، بلکہ موسٹلی تو بیک بینچرز تھے جو کہ کلاس میں لاسٹ آتے تھے. بلکہ وہ آؤٹ آف دا باکس چیزیں سوچنے سے، انوویشن سے، پرسسٹنس سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ آگے آئے ہیں زندگی میں. انہوں نے اسمارٹ ورک کیا ہے تو وہ سکسیزفل ہوئے ہیں. ہمارے ہاں یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف وائٹ کالر جابس کے لیے چاہیے. اسی لیے سب کا یہی ایم ہوتا ہے کہ بچے کو یونیورسٹی میں بھیج دیں. ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے، جس سے اصل میں ہمیں وہ سکلڈ لوگ ملیں گے جن کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. آپ جرمنی کو دیکھیں، جرمنی کے اندر ان کا ووکیشنل ٹریننگ پروگرام اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہاں پر جو پلمبرز اور الیکٹریشنز ہیں وہ انجینئرز سے زیادہ پیسے کماتے ہیں. اور پاکستان کے اندر 2020 میں ایشیا کا سب سے زیادہ کم ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے اندر انرولمنٹ تھی، پاکستان کی سب سے کم. اسی لیے پاکستان میں ان ایمپلائمنٹ ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا. ہمارے ہاں لوگ ووکیشنل ٹریننگز لینا ہی نہیں چاہتے، اسکل سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہر کوئی یونیورسٹیز کی طرف بھاگ رہے. پاکستان میں مارکیٹ جو مانگ رہی ہے ہم اس کو وہ دے ہی نہیں رہے. اب ہماری کمپنی میں بھی ہمیں ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ٹیکنیکل بندہ کو مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں ہے. ہم جو ہے بڑی مشکلوں سے سورس کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح ہمیں کوئی بندہ مل جائے. ایون یہاں تک کہ ٹیکنیکل لوگ فری لانسنگ پہ کام کر رہے ہیں، کچھ ٹائم ادھر کچھ ٹائم ادھر، جبکہ جو گریجویٹس ہیں، BBA کیے ہوئے، بزنس پڑھا ہوا ہے، ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک ایڈ دیتے ہیں 400 لوگ آ جاتے ہیں، لیکن انہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں. ہمیں اس سوچ سے باہر آ جانا چاہیے کہ صرف یونیورسٹی جا کر ہی ہم زندگی میں آگے جائیں گے، جبکہ ووکیشنل ٹریننگز اور اسکلڈ لوگوں کی آج کل کی مارکیٹ میں زیادہ ڈیمانڈ ہے. اینڈ دے آر ہائیلی پیڈ ایون مور دین دا یونیورسٹی گریجویٹس. اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور مارکیٹ کو وہی دینا چاہیے جو کہ مارکیٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے. اگر آپ واقعی میں ایجوکیشن سسٹم میں کچھ چینج لانا چاہتے ہیں تو صرف ایجوکیشن بجٹ بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا لیپ ٹاپ بانٹنے سے تو بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو موٹیویٹڈ ٹیچرز ہائر کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کریکولم چینج کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کریٹیکل تھنکنگ لانے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس میں. ہمیں ایکچولی میں دیکھنا پڑے گا کہ ایجوکیشن سسٹم میں اصل مسئلہ کیا ہے جس نے آج بھی ہمیں 30 سال پیچھے رکھا ہوا ہے اور ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے.